أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی. سورۃ الاخلاص اگرچہ کہ اس سورت میں لفظ اخلاص نہیں آیا ہے، اس کے باوجود اس نام سے موسوم کی گئی، کیونکہ اکثر صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی صورت میں کوئی ایک اہم لفظ جو وارد ہوتا ہے، اسی لفظ کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھا جاتا ہے. سورۃ البقرہ میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے. آل عمران میں لفظ آل عمران آیا ہے. سورۃ النساء میں لفظ نساء بار بار آیا. سورۃ المائدہ میں لفظ مائدہ آیا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر صورتیں انہی صورتوں میں وارد شدہ کسی لفظ سے موسوم ہے. اس سے پہلے جو صورت گزر چکی ہے سورۃ اللہب، اس میں بھی تبت یدا ابی لہب کا لفظ آیا ہے. اس سے پہلے جو سورۃ النصر گزر چکی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں لفظ اخلاص نہیں ہے. اس کے باوجود اس سورت کو سورۃ الاخلاص سے موسوم کیا گیا، اور یہ نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا. اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کا ذکر فرماتے سورۃ الاخلاص سے موسوم فرماتے. اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو خالص کر دیں، ملاوٹ بالکل باقی نہ رکھیں. عبادتوں میں اخلاص یہ ہے کہ ہم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں، اس عبادت میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو. اور اس سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہا گیا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی قسم کی کوئی کمی، ملاوٹ، آمیزش باقی نہیں رہ جاتی. بالکل نکھری ہوئی صاف ستھری توحید ہمارے اور آپ کے سامنے اس سورت کے ذریعے سے آتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس سورت کو سورۃ الاخلاص سے ارشاد فرمایا. 4 آیاتوں پر مشتمل یہ سورت کب نازل ہوئی اس کے سلسلے میں تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اور 2 اہم دعوتی موقف ایسے تھے، 2 اہم دعوتی موقع ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کو سنا کر دعوت دی. اسی لیے جو نئے صحابہ تھے، کم عمر صحابہ تھے جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا، ان کو شبہ ہوا کہ اسی موقع پہ شاید یہ سورت نازل ہوئی، ورنہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی. جس وقت کے مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا
کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی دعوت دی جا رہی، تو وہ خدا ہے کون، کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اور وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے جو عام طور پر انسان اپنی کم علمی اور اپنے آپ پر قیاس کر کے، اپنے پر گیس کر کے جب وہ سوچتا ہے خدا کے بارے میں، خالق کے بارے میں، تب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نسب نامہ بتائیے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت بتائیے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ سوالات تھے جو مشرکین مکہ اپنی نادانی کی وجہ سے، چونکہ عرصے دراز سے ان کے درمیان کوئی رسول اور نبی نہیں آئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، دور جاہلیت تھا، اسی لیے ان کے ذہن صاف نہیں تھے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ہے الوہیت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت، یہ ہے توحید خالص۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے کہ عقائد میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ان کے درمیان علم کلام بہت ڈیولپ کیا ہوا تھا، عقیدے کی بحثیں ہوتی رہتی تھی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے پاس پھنسانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اسی نیت سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ جس رب کی جانب دعوت دے رہے ہیں اس رب کی وضاحت تو کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں، اس موقع پر یہی سورت تلاوت فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان کا منہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس سورت کی جو جامعیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے نکل کر آئے گی انشاءاللہ۔ تیسرا موقع، نجران کے عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کے وفد کا اشارہ تذکرہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ مباہلے کی نوبت آ گئی۔ اس موقع پہ بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ جس خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں اس خدا کے سلسلے میں آپ تعارف کرائیے، کیسے تعارف کرائیں گے؟ یہ وہ تیسرا موقع تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور جب ان موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ سورت کی تلاوت کرتے تو اس مجمع میں جو نئے لوگ ہوتے، اسلام تیزی سے قبول کر رہے تھے، لوگ چہرے بدلتے رہتے تھے، تو وہ نئے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہی شاید یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ابھی ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید صحابہ کے سینوں میں ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید درخت کی چھالوں پر اور ہرن کی کھال پر لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے، تو سب کے پاس قرآن مجید ویسے دستیاب نہیں تھا جیسے الحمدللہ آج ہمارے پاس ہے۔ ہر گھر میں اس کے نسخے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اس کی کاپیز ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی صورتحال تھی زمانے میں، لہذا صحابہ کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید آج ہی یہ سورت نازل ہوئی، اور انہوں نے پھر آگے چل کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فلاں موقع پہ یہ سورت نازل ہوئی، فلاں موقع پر۔ تو یہ اختلاف جو ہے تطبیق دینے کی ضرورت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سمجھ لیں، پس منظر کو، تو یہ بظاہر اختلاف نہیں، اپنے اپنے علم کا مظاہرہ، اپنی اپنی معلومات کا مظاہرہ ہے۔ ورنہ اصلاً یہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی صورت ہے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرما دی تھی، کیونکہ یہ صورت دراصل اسلام کی دعوت کا
اہم ترین ستون ہے، بنیاد یہ سورت۔ وہ کیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے، زیادہ تر آپ قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ مخاطب جیسا ہوتا، ایڈریسی کی جیسے صلاحیت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت بی بی مریم سے تعلق رکھنے والی آیتیں، اگر یہودی ہے تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی آیتیں، ان کی خطا کاریاں کہاں ہیں، وہ کیسے بھٹکے، یہ تذکرہ کر دینا۔ مشرکین عرب ہے تو توحید کا تذکرہ، زمین و آسمان کے مالک کا تذکرہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرتے تھے زیادہ تر، کیونکہ قرآن مجید میں جو تاثیر ہے، جو جامعیت ہے، اور قرآن مجید میں ذہنوں پر چوٹ لگانے کی جو صلاحیت ہے، وہ کسی تقریر میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہاں تک کہ آپ ترجمہ بھی پیش کریں تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ اب ہم لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں تو ہماری تقریر میں پھر نکتہ آفرینی ہوتی ہے، تنقیدیں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، عیوب نکالے جاتے ہیں، اور پھر وہ دعوتی گفتگو اختلافات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن جب قرآن مجید ہم پیش کریں گے فذکر بہ من یخاف وعید، یہی اللہ کے کلام سے تذکیر اور ارشاد فرمایا۔ اللہ کے کلام سے تم لوگوں سے خطاب کرو، سمجھو، اللہ کے کلام کو پیش کرو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو متعدد اہم موقعوں پر بطور خطاب ارشاد فرمایا۔ اور یہ سورت کی جامعیت ہے کہ اس میں توحید خالص آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس سورت کو قرآن مجید کی تہائی فرماتے تھے۔ ایک تہائی قرآن مجید، 1/3۔ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر، مجمع جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ سورت کی آپ نے تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب لوگ ہے کہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آگے کچھ لمبی تقریر ہوگی، کچھ ہدایتیں ہوں گی، کچھ نیا معاملہ پیش کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے سامنے 1/3 قرآن، ثلث القرآن، میں نے 33% کلام پاک میں پیش کر چکا ہوں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس قابل ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لے، 10 پارے سمجھ لیجیے قریب قریب۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مشکل ہے، بہت کم صحابہ تھے، 2-3 صحابی ہیں ایسے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے اور ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ صحابہ کی بڑی تعداد ہفتے میں ایک بار قرآن پاک ختم کرتے، 7 منزلوں میں۔ آپ غور کریے قرآن مجید میں منزلیں ہیں، آپ کو وہ نظر آئیں گی، 7 منزلیں ہیں، تو 7 ادوار میں 7 مجلسوں میں ختم کرتے تھے۔ یہ اکثر صحابہ کا معمول تھا۔ بہت کم صحابہ تھے، 2 یا 3 نام آتے ہیں جو 3 دن میں ختم کرنے کا اہتمام کرتے، باقی ایک رات میں یا ایک دن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، اجازت نہیں دی تھی، اور فرمایا تھا جو 3 دن میں 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، وہ قرآن پاک کو سمجھتا نہیں، وہ قرآن پاک کے آداب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تلاوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، منع فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی بعض اکابر میں ایک دو کا نام ایسے آتے ہیں جو رات بھر میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، واللہ عالم، لیکن معمول یہی تھا کہ ہفتے میں ایک بار۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا کرے، تو صحابہ ذرا سے گھبرائے، کیونکہ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر وعدہ کر لیں بعد میں نبھائے یا نہ نبھائے، نہیں، ہرگز نہیں، جو کہتے تھے تو پھر وہ کرتے تھے۔ لہذا صحابہ نے یہ سوچا کہ یہ مشکل ہو جائے گا معمول،
تو کہا اللہ کے رسول مشکل ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سے سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ دن میں پڑھ لے تو اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملے گا۔ متعدد روایتیں ہیں ایسی بہت سی، آپ امام بخاری روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، امام مسلم کے پاس نظر آئیں گی، سیاہ ستہ میں ساری کتابوں میں ایسی روایتیں نظر آئیں گی۔ کوئی نادر روایت نہیں ہے، ریئر قسم کی کثرت کے ساتھ یہ وارد ہوئی۔ اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن فرمایا، 1/3 1/3 جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، کہ اصلاً عقیدے کی بنیاد 3 ہی چیزوں پہ ہے۔ اسلامی عقیدہ سدھر جاتا ہے، اسلامی عقیدہ وجود پاتا ہے 3 بنیادوں پر۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اگر آخرت کے سلسلے میں صحیح علم حاصل ہو گیا اور رسالت کا علم صحیح حاصل ہو گیا اور توحید کا انسان کے اندر علم آ جائے، اس کی معرفت آ جائے، تو اس کے معنی یہ کہ اسلامی عقیدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ عقیدہ اسلامی کی یہ 3 اہم ترین بنیادیں ہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا بنی الاسلام علی 5، تو اس میں عقیدے کو آپ نے لیا، نماز کو لیا، زکوٰۃ کو لیا، حج روزے کو، وہ ایک الگ روایت ہے، وہ ارکان اسلام ہے، عقیدے کے ارکان نہیں ہیں۔ عقیدے کے ارکان، عقیدے کی بنیادیں 3 چیزیں ہیں، توحید جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، رسالت جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت جو ہمارا انجام ہے۔ لہذا اس صورت میں چونکہ توحید کا چیپٹر پورا کمپلیٹ کر دیا گیا، توحید کے سلسلے میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی ہے سورۃ الاخلاص کے بعد۔ اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 1/3 قرآن مجید کا 1/3 حصہ قرار دیا، کیونکہ قرآن مجید جس عقیدے کی دعوت دیتا ہے اس عقیدے کا 1/3 حصہ اس سورت میں انتہائی جامع انداز میں آ گیا کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اتنی خوبصورت صورت ہے، ایسی مرتب صورت ہے اور اتنی بامانہ صورت ہے کہ اس کی آپ تشریح کرتے چلے جائیں لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ بہت عجیب و غریب قرآن پاک کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ یہ لفظ احد کا ترجمہ بہت مشکل ہے، دیکھیے عربی میں واحد کا لفظ بھی آتا ہے، احد کا لفظ بھی آتا ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک کے ہیں، احد کا ترجمہ بھی ہم ایک سے کریں گے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا، دونوں ایک ہی معنوں میں 2 لفظ آ رہے ہوں، یہ عربی زبان قبول نہیں کرتی اس کو۔ عربی زبان کے جو لسانیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ہر لفظ اپنا مفہوم دیتا ہے، ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے۔ لہذا احد کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کشاف میں امام زمخشری نے جو روشنی ڈالی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احد کسی کی صفت نہیں بن سکتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ مثلا کتاب واحد عربی میں کہہ سکتے، کتاب احد نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے، کسی بھی عرب سے پوچھ لیجیے، ایک کتاب کہنا ہے آپ کو۔ کتاب واحد، کتاب احد یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی صفت یہ نہیں بن سکتا۔ یہ لفظ اگر صفت بن سکتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی کام، اللہ احد، اللہ کی صفت بن سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے صفت بن کر نہیں آئے گا۔ اور دوسرے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، احد عشرہ ہے، جیسے 11 کے لیے جو لفظ عرب استعمال کرتے ہیں اس میں احد کا لفظ آتا ہے لیکن تنہا نہیں ہے، اشار کے ساتھ مل کے احد عشرہ ہے۔ نفی کے لیے بھی آتا ہے، لیس فی داری احد، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایسے موقع پہ بھی عرب استعمال کرتے ہیں، لیکن صفت بن کر کسی کی کوالٹی بتانے کے لیے یہ لفظ نہیں آتا، صرف اور صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1
یہ لفظ جو ہے نا عہد، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی اکائی اور یونٹ جس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، منقسم نہیں ہوتی، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے آپ، ایسی یونٹ کو عہد کہتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے ہر چیز دنیا میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، ہر چیز ڈیوائڈ ہوتی ہے، ہر چیز کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، الگ الگ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا انسان کو بھی ہاتھ الگ ہو سکتے ہیں، پیر الگ ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت کرتے ہیں نا، دل چرا لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، گردے چرا لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقسیم انسان کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تقسیم کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے وہ عہد ہے۔ ایک ایسی اکائی، ایک ایسی یونٹ، ایک ایسی غیر منقسم ذات جہاں تقسیم کا تصور نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب ہم واحد کہتے ہیں تو واحد کے بعد اثنان آتا ہے۔ واحد مانے ایک، ون، اثنان دو، ثلاث تین، اربع چار، خمسہ پانچ، یہ چلتا چلا جاتا ہے فیگر عدد۔ لیکن عہد کے بعد اثنان نہیں آ سکتا۔ عہد ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ڈبل، ڈویل، پلورل یہ چیزیں بالکل نہیں آتی۔ عہد ہے تو وہ عہد ہے، ختم۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی اثنان نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ تصور کے لیے لفظ عہد استعمال کیا گیا کہ آپ ترجمہ کریں گے کہ کہو اللہ تنے تنہا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ایگزامپل نہیں، جس کے ہم پلہ برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قل هو اللہ احد ایک نفی ایٹومیٹیکلی نیگیٹیو معنی بھی آ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ساتھی، اس کا برابری کرنے والا، اس کی طرح صفات رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا بھی ہے، غیر منقسم، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ تیسری چیز جو عہد کے سلسلے میں کہی گئی کہ واحد اور عہد میں جو زبردست فرق ہے، وہ یہ کہا گیا کہ واحد مخلوق کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، رجل واحد، لیکن عہد مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ کسی کا نام آپ عہد رکھیں، یہ جائز نہیں۔ اور آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، عہد صاحب آئے، مولانا عہد بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ شیخ عہد عربی میں استعمال ہوتا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو کہا کہ عہد کسی کا نام رکھنا جائز نہیں، واحد رکھنا جائز ہے۔ واحد صاحب یہ آپ رکھ سکتے، عہد نہیں رکھ سکتے۔ عہد کے لیے شرط ہے عبد الاحد، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لہذا عہد کے ساتھ یہ شرط لگا دی علماء نے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور یہ غیر اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لہذا کہا جائے گا عبد الاحد، لیکن احد نہیں کہا جائے گا۔ یہ لفظ کی خصوصیت ہے، ایک ایسا بامانہ لفظ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ایسی یونٹی ہے، ایک ایسی یونیک ذات ہے جس میں کوئی شریک نہیں، جس کے کوئی برابر نہیں، ہم پلہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک طرح سے یہ حسن دیکھیے، آپ اس صورت کا حسن دیکھیے، ایک جو بیوٹی ہے، لاجک کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھیے کہ ایک طرح سے یہ دعویٰ ہو گیا۔ جب میں نے اعلان کر دیا، ابھی بہت برا لگا نا لوگوں کو، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا کیوں کہتے تھے آپ لوگ؟ جب ہم نے دعویٰ کر دیا تو ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن مجید نے دلیل فراہم کی، اللہ ہی یکتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ جب میں اعلان کر رہا ہوں تو یہ دعوے میں دلیل کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ دیکھیے نمبر 2، اللہ الصمد، صمد کا لفظ دلیل دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے، اور ارشاد فرمایا دیکھو اللہ ہی صمد ہے۔ ترجمہ اتنا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ عربی کا کنسٹرکشن بڑا خوبصورت ہے،
اللہ مبتدا ہے، الصمد خبر ہے، اور خبر پر جب الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو اکثر کے معنی ہوتے ہیں، عربی دا حضرات کی پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ اس صمد کا ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا، اللہ ہی صمد ہے، اللہ کے سوا کوئی صمد نہیں۔ اب آئیے صمد کے معنی سمجھنا پڑے گا ہم کو۔ صمد کے معنی ہوتے ہیں، مختصر ترجمہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ مختصر ترین ترجمہ ہے، ورنہ اتنی تشریحات ہے، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، بالخصوص عربی تفسیروں میں تو 2-2 ڈھائی صفحے اس کی تشریح میں گزر گئے کہ صمدیت کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کے معنوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر ایک جملے میں ان معنوں کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں، وہ ذات جو خود دوسرے کی محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہو، کیونکہ سمدہ کا لفظ جو آتا ہے عربی میں سمود، السمد، سمودہ، یہ جو روٹ ورڈ ہے سواد میم دال، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جس کے اندر ویکیوم نہ ہو، کیونکہ ویکیوم والی چیز کمزور ہوتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے نا، اندر پر ہو، اندر خلا نہ ہو، بھری ہوئی وہ چیز سخت ہو، اسٹرانگ ہو، اور وہ چیز ایسی ہو کہ اس چیز کو آپ استعمال تو کریں، آپ کو اس کی ضرورت تو پڑے، لیکن اس کو آپ کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اس کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا سخت پتھر آپ تصور کر لیجیے آپ کے ہاتھ میں، تو وہ پتھر آپ کا محتاج نہیں، اس کو آپ کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن ہو سکتا ہے اس پتھر سے آپ گھر بنائیں، اس پتھر سے ہو سکتا ہے آپ زیور بنا لیں، آپ اپنی انگوٹھی میں لگا لیں، آپ کو ضرورت پڑے۔ تو صمدیت کا مفہوم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو بہت سخت ہو، اور ایسی چیز یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنی محکم ہونے کی وجہ سے، مضبوط ہونے کی وجہ سے، اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو جمع کر لے، چیزوں کو جمع کر لے، چیزوں پہ کنٹرول کر لے، قابو کر لے، یہ مفہوم میں بھی صمد کا لفظ استعمال میں آتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا گیا اللہ الصمد، اب اس کی آپ تشریح کرتے چلے جائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی قسم کا نقصان نہیں، لیکن یہ کائنات بغیر اللہ تعالیٰ کے کرم کے، یہ کائنات بغیر اللہ تعالیٰ کے احسان کے، یہ کائنات بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رہ سکتی۔ والحی القیوم ارشاد فرمایا کہ اسی کی وجہ سے حیات ہے، اسی کی وجہ سے ساری چیزیں قائم ہے، بقا جو ہے چیزوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ لہذا فرمایا ایسی کیفیت، یہ صفت کسی میں نہیں ہے، یہ صفت کسی میں نہیں ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ جب ہم ایگزامپل دیں گے جھوٹے خداؤں کی تو پھر بات زیادہ نکھر کر آئے گی۔ تو فرمایا دیکھو صمدیت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ اب جب وہ محتاج نہیں ہے، پھر آگے میں نے کہا نا جڑی ہوئی، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے؟ کیسے میں کہہ دوں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ لم یلد ولم یولد، سب سے بڑی محتاجی ہماری مخلوق کی کیا ہے؟ مخلوق کی سب سے بڑی محتاجی کہ میری اولاد ہونا۔ اگر اولاد نہ ہو، ساری مخلوق، انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری مخلوق اگر اولاد نہ ہو تو پھر وہ نسل ختم ہو جائے گی، وہ نسل ختم ہو جائے گی، وہ نسل باقی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر ہاتھی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی وبا آ جائے کہ ہاتھیوں کی اولاد ہونا ختم ہو جائے، تو اس کے معنی ڈائناسورس کی طرح ہاتھی بھی قصہ پارینہ بن جائیں گے نا، فوٹوز باقی رہ جائیں گی، ہاتھی تو دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ شیر ہے، بلی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی چیز کو آپ بطور مثال لے لیجیے، اگر ان کی نسل نہ چلے، تناسل جس کو کہتے ہیں، نیکسٹ جنریشن نہ آئے،
تو لازمی بات ہے وہ اسپائس ختم ہو جائے گی، نہیں باقی رہے گی 100 سال بعد، 50 سال بعد۔ انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر انسان کی اولاد نہ ہو تو ختم ہو جائے گی انسان، دیکھتے دیکھتے زمین خالی ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس بقا کے لیے، مخلوق کی بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کو اولاد ہی یہ سلسلہ لے کر چلتی ہے، نسل کو باقی رکھتی ہے، اولاد ہی نسل کو باقی رکھتی ہے۔ کتنی نسلیں اس دنیا میں ناپائید ہو گئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور صرف تاریخ میں ان کا اشارہ ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ لہذا اولاد ہی سب سے بڑی مجبوری ہے، اور یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بقا کے لیے اس کو اولاد نہیں چاہیے، اس کو نہ بیٹا چاہیے نہ اس کو بیٹی چاہیے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی والدہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی کسی نے اس کو جنم دیا۔ یہ جنم دینا اور پھر جنم پا کر وجود حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے پوری مخلوق کی، اور یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، برقرار رہنے والی ہے، الحی القیوم، قائم رہنے والی ہے۔ اس کی ذات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کمی نہیں، کمزوری نہیں، عیب نہیں، ختم ہونے کا اندیشہ نہیں۔ باقی ساری مخلوق کو یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، اولاد کی ضرورت، سہارے کی ضرورت۔ لم یلد ولم یولد، وہاں تناسل کا مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیوں تناسل کا مسئلہ نہیں ہے؟ اولاد کیوں نہ ہو؟ اولاد کیوں نہ ہو؟ جس زمانے میں ہمارے پاس برٹش امپائر حکومت کر رہے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک طرف تو وہ جنگی طور پر ظلم کرتے تھے، مارم پیٹی، وہ تو سلیقے سے ظلم کرتے تھے، ان کے بعد تو ظلم کرنے کا بھی لوگوں کو سلیقہ نہیں ہے، ان سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ ساتھ مشنریز کے نمائندے بھی آتے تھے یہاں پہ، مشنریز کے نمائندے، فادر وادر جو ہوتے ہیں، اور وہ آ کر کوشش کرتے تھے کہ عیسائی مذہب کو پھیلائیں، کوشش کرتے تھے وہ۔ تو ایک فادر آئے ہوئے تھے، آنے کے بعد سے انہوں نے ٹانگا لیا، ٹانگا کرائے پر، اور ٹانگے والے کو عیسائیت سمجھانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا بھی کیسا خدا ہے، دیکھو اس کو ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں بیچارہ پڑھا لکھا تھوڑی رہا ہوگا، شک و شبہ ڈالنے کے لیے کہا تمہارا خدا بھی کیسا خدا ہے، بیٹا ہی نہیں ہے اس کو۔ اس نے کہا لیکن صاحب آپ کے خدا سے میں اچھا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، فادر نے کیا بول گیا سر؟ کہا آپ کے خدا کو ایک ہی بیٹا ہے، میرے کو 12 بیٹے ہو۔ بیٹے ہو تو کثرت سے ہو نا، ایک ہی بیٹا کیوں کا؟ تو آپ کا خدا تو کمزور خدا ہوا، میرے سے کمزور ہو گیا، میرے تو 12 بیٹے ہیں، آپ کا خدا تو ایک ہی بیٹے کی دعویٰ کر رہا ہے۔ بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، اولاد ہونا حقیقت میں عیب ہے، کمزوری ہے۔ یہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں نا صاحب اولاد ہے، لیکن یاد رکھیے ہر وہ چیز جو مخلوق کے لیے صفت بنتی ہے، خصوصیت بنتی ہے، قابل تعریف بنتی ہے، نعوذ باللہ اس کو خالق کے لیے کبھی گیس نہیں کرنا۔ میرے لیے 6 گھنٹہ نیند آنا صحت مندی کی علامت، وہاں نیند کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مجھے اچھی بھوک لگنا اور اچھی غذا میں حاصل کرنا میری ضرورت ہے، اور میری صحت مندی کی دلیل ہے خالق کے سلسلے میں گیس نہیں کرنا۔ یہ چیز سورۃ الاخلاص ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے کہ اپنے آپ پر اللہ کو نعوذ باللہ گیس نہ کرو، وہ خالق ہے تم مخلوق ہو، یہ سمجھ لو۔ وہ احد ہے تم احد نہیں ہو، وہ یکتا ہے تم یکتا نہیں ہو، تم ایک کمیونٹی کے ساتھ ہو، تمہارے بہت سے افراد ہیں، تمہارے بہت سے ساتھی ہیں، کروڑوں لوگ ہیں تمہاری طرح، کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، کچھ تم سے اچھے ہیں، کچھ تم سے گئے گزرے۔ لہذا تمہاری جو چیزیں ہیں اس کو کبھی بھی مخلوق کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جاری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا کہ اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو،
वलम यूलद, और ना ही उसको कोई जन्म दिया कि उसका वालिद हो, वालदा हो। ये सारी चीजों से उसकी जात बरी है। क्यों उसका बेटा नहीं, उसका वालिद नहीं है, उसकी बेटी नहीं, क्यों नहीं? वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। देखिए, मर्द जो है उसको औरत की जरूरत है, लाइफ पार्टनर। खातून जो है उनको शौहर की जरूरत है, लाइफ पार्टनर। क्यों? ये दोनों हमपल्ला हैं। ये दोनों जिंदगी गुजारने के लिए दो पहियों की तरह है, जिनकी बुनियाद पर खानदान की गाड़ी चलेगी। लाजमी बात है, औलाद होने के लिए आपको चाहिए कि आपका एक बराबरी का हो, आप ही की तरह एक और जिन्स हो, आप ही की तरह एक और फर्द हो, जज्ब हो और इंतजाम हो। दोनों मिलके ये खानदान वजूद में आएगा, औलाद वजूद में आएगी। अल्लाह ताला के लिए कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है, हमपल्ला नहीं है। लम तकुन लहू साहिबा, इरशाद फरमाया किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं कि नौजुबिल्लाह वो अल्लाह ताला की बीवी होने का दावा कर सके। साहिबतुन, उसका साथी, खातून साथी बनने का दावा कर सके। अब अल्लाह ताला के लिए ना बीवी हो सकती है, अब अल्लाह ताला के लिए उसके बराबर की ना कोई जात हो सकती है, ना उसका भाई हो सकता है, ना उसकी बहन हो सकती है। वो इनफरादियत है उसकी, तन्हाई है उसकी। ये इन हकीकतों को अगर आप समझ लें कि जो दावा है आहद, और उस दावे की दलील समत कि सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। और इसीलिए फिर इसकी दूसरी दलील कि इसीलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं, वालिदैन की जरूरत नहीं। और औलाद और वालिदैन उनको होती है जिनके बराबर के लोग होते हैं। कभी कभी औलाद वालिदैन से अफजल होती है, कभी कभी औलाद, बल्कि हर वालिद की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे अच्छी हो, मेरे से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। तो ये अगर औलाद का मसला होगा तो लाजमी बात है ये सारी मुसीबतें खड़ी होंगी। लिहाजा अल्लाह ताला के दरबार में ये सारी कमियां, ये सारी खामियां नहीं पाई जाती। वो उसका हमपल्ला, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। वलम यकुन लहू, नहीं है उसके लिए कुफुवन। कुफु कहते हैं बराबर, उसी के काफी हो जाना, उसी के हम मकाम हो जाना, उसी के हमपल्ला हो जाना। कोई भी उसकी बराबरी करने के काबिल नहीं है। सब उसके मोहताज और उसकी मखलूक वो तन्हा है। उसकी जात में समदियत है, उसकी जात में अहदियत है। अब इस हकीकत को अगर समझ लें तो शिर्क करीब नहीं भटक सकता, शिर्क करीब नहीं भटक सकता। क्योंकि शिर्क का मसला क्या होता है? देखिए, शिर्क आता है दो रीजन से, उसके दो सबब है। सबब नंबर एक कि हम नौजुबिल्लाह अपनी तरह खालिक को समझे, खालिक को मखलूक की तरह समझे, हम अपनी तरह समझे। हम क्या करते हैं? काम तकसीम करते हैं। काम हम तकसीम कर देते हैं कि फला काम तुम देख लो, फला काम तुम देख लो। हमारे पास अगर कोई जबरदस्त किस्म का ओहदेदार, वो सदर जमहूरिया बन जाए, वजीर आजम बन जाए, सीएम पीएम बन जाए, सबको तकसीम करना पड़ता है, कैबिनेट बनानी पड़ती है। कोई फाइनेंस देखेगा, कोई रेलवे देखेगा, कोई लॉ देखेगा, कोई खारिजी उमूर देखेगा, कोई दाखिली उमूर देखेगा। ये जो मजबूरी हमारी है, इस मजबूरी को अगर इंसान अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर दे, अपने खालिक में तसव्वुर कर ले, शिर्क पैदा हो जाएगा। यहाँ से शिर्क, औलाद देने की जिम्मेदारी किसी को दे दी, इल्म देने की जिम्मेदारी किसी को दे दी, रहमतें तकसीम करने की जिम्मेदारी किसी को दे दी, शिफा देने की जिम्मेदारी किसी को दे दी। यहाँ से शिर्क पैदा हो गया कि अल्लाह ताला की जात को खींच के मखलूक तक ले आए, नीचे कर मखलूक तक ले आए। नौजुबिल्लाह, जो शदीद किस्म का कुफ्र है। और इब्लीस ये अकीदा पैदा करके इंसान को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। अगर उसकी समदियत का एहसास हो जाए तो सब उसके सामने बंदे मजबूर, सब उसकी रहमतों पर पलने वाले, सब ए टू जेड बिला इस्तिस्ना, सब उसके मोहताज। दूसरा जो शिर्क का जरिया होता है, जो दूसरा शिर्क का सबब बनता है, सेकंड रीजन, वो क्या है? देखिए, किसी को आप इतना बड़ा समझे, इतना बड़ा समझे, इतना बड़ा समझे कि अल्लाह ताला से ले जाके मिला दे, चैन ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं कि वो अल्लाह ताला के बराबर होकर अर्श पर बैठ जाए, तो अब जाके दिल को तसल्ली हो रही, शिर्क पैदा हो गया है यहाँ से।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کر اتنا بڑا عہدہ دینے کی کوشش کی، اتنا بڑھاوا اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کے بعد اب موجودہ عیسائی لٹریچر میں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بالکل معطل ہے، سب کچھ حضرت عیسیٰ ہے۔ پڑھ لیجیے آپ عیسائی لٹریچر میں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والے بھی حضرت عیسیٰ ہے ان کے عقیدے کے مطابق، نعوذ باللہ۔ تو یہ مخلوق کو بہت بڑا بنا دینا یا خالق کو نیچے لا دینا، اپنے پہ گیس کر لینا، یہ شرک پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر میں پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہاری طرح کسی قسم کا کوئی بھی معاملے میں محتاج نہیں ہے، محتاجی وہاں نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، سمدیت ہے۔ وہاں پہ نہ اولاد کا مسئلہ ہے، وہاں پہ نہ ماں باپ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ نہ نیند کا مسئلہ ہے، وہاں نہ آرام کا مسئلہ ہے، وہاں نہ بھوک کا مسئلہ ہے، وہاں نہ محدودیت کا مسئلہ ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس، خالق کے پاس نہیں، نہ وہاں زمانے کا مسئلہ ہے، نہ وہاں جگہ کا مسئلہ، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ کا حق اللہ ہو گیا، برابر ہو گیا، اللہ کے مد مقابل آ گیا، نعوذ باللہ۔ کسی کے اندر یہ مجال و جرأت نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ توحید کو کلیئر کر دینے والی صورت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی کسی کے سلسلے میں دعویٰ کرے خدائی کا، آپ اس کے سامنے سورہ اخلاص پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ اب آپ مثلاً آپ کے ملک میں پڑھیں گے تو جن کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی جنم وہ بھی تلاش کر رہے ہیں، تو انہوں نے جنم لیا نا، جنم لینے کے معنی ان کے ابا تھے، ان کے امی تھے۔ لہذا یہ صورت نفی کرتی ہے جن کے ماں باپ ہے، جو جنم لے رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ خدا نہیں، مخلوق ہو سکتے ہیں، بندے ہو سکتے ہیں، ان کو پوجنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے، ان کے سامنے جو توحید سے ناواقف ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے معبودوں کو وہ کبھی دودھ پلا رہے ہیں، کبھی غلہ کھلا رہے ہیں، کبھی کپڑے چڑھا رہے ہیں، کبھی سونا چڑھا رہے ہیں کہ ضرورت مند ہے، تو جو ضرورت مند ہے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو خود ضرورت ہے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا یہ صورت جو ہے ایک ایسا پیرامیٹر ہے، ایک ہمارے درمیان ایک ایسی کسوٹی اور ایک معیار پیش کر دیتی ہے کہ اس معیار پہ آپ جانچیے۔ فرمایا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بتاتے ہیں، ان کی تو والدہ تھی، ان کی تو نانی تھی، ان کے تو نانا تھے، ان کی تو رشتہ داریاں تھی نا، اور یہ خود ان بیوقوفوں کے نزدیک تو ان کے والد بھی ہیں۔ عیسائی لٹریچر میں بائبل دو چیزوں کا حصہ ہے نا۔ بائبل میں اگر آپ متی کی بائبل دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ جو یوسف النجار کے بیٹے تھے، لکھا ہوا ان کی بائبل میں، اٹھا کے دیکھ لیجیے بھائی۔ بائبل کا، تورات کا کوئی بھی مطالعہ، تلاوت ایسے نہیں کرتا جیسے الحمدللہ ہم لوگ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ ذہن سے آپ تصور نکال دیجیے، وہ تھوڑی سی چیزیں رہتی ہے، رٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ جو چند چیپٹرز بھی نہیں بلکہ چند جملے اس کے وہ رٹے ہوئے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی معلومات نہیں رہتی، ورنہ بائبل پڑھو تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لہٰذا بائبل میں خود وہ لکھتے ہیں ایک جگہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی قدرت کی ایک شان مانتے، ایک نمونہ مانتے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ایک یوسف النجار تھے جو حضرت بی بی مریم کے منگیتر تھے، ان سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، آگے چل کے ترقی کرتے ہیں، مرقس میں جا کے، مرقس کی بائبل میں ہے کہ وہ یسوع جو ابن اللہ ہے وہاں آیا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہوتے تو ان کی ماں ہوتی، ان کی نانی ہوتی، ان کے نانا ہوتے، سوچیے سب کا ذکر فرما دیا نا آل عمران میں، حضرت حنا ان کی نانی ہے، اور پھر ان سے حضرت مریم پیدا ہوئی، اور عمران حضرت مریم کے والد ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، پورا شجرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تم خدا کیسے قرار دے رہے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت مریم ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، ان کو بھوک لگتی تھی، بازار جاتے تھے، کھانا خریدتے تھے، کھانا خرید کے پیٹ بھرتے تھے، یہ خدا۔
یا کلانی طعام ارشاد فرمایا، کھانا کھاتے تھے. تمہاری بائبل میں ہے کہ لاسٹ سپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری عشائیہ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. یہ تو مخلوق کی مجبوری ہے نا. تو جس وقت ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک ہلچل مچ گئی تھی 15-20 سال پہلے، اکثر نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، اخبارات میں اطلاع تھی، ایک مورتی کے سلسلے میں مشہور ہو گیا تھا وہ دودھ پی رہی ہے. تو لوگ پریشان ہوئے. وہ بولا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. دودھ پینے کے معنی یہ کہ وہ دلیل دے رہے ہیں وہ مخلوق ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے. مخلوق ہوئی نا پوجنے کے قابل کھاوی، وہ خود دودھ پی کے جی رہی ہے، تو تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لہذا یہ ساری احتیاجات، حاجتیں، ضرورت مندی، یہ سب خدا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ خدائی کے لیے عیب ہے، یہ مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہے. لہذا سورۃ الاخلاص نے یہ توحید کا معاملہ اتنا صاف کر دیا، ایسے نکھر کر توحید آ گئی کہ اس صورت کو جب مسلمان سمجھ لے گا تو شرک اس کے عقیدے میں داخل نہیں ہوگا. شرک داخل نہیں ہوگا. شرک داخل نہیں ہوا تو سمجھ لیجیے کہ بندہ سالم ہے، محفوظ ہے. بندہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہے. انشاءاللہ جب توحید خالص ہوگی تو عبادتیں آئیں گی، توحید خالص ہوگی تو اللہ کی اطاعت آئے گی، توحید خالص ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آ جائے گی. آٹومیٹیکلی یہ رزلٹس ہے، نتیجے ہیں توحید کے. اور اگر توحید میں گڑبڑ ہے تو یاد رکھیے اعمال میں گڑبڑ ہے. توحید میں اگر کسی قسم کی کمی آ گئی تو پھر لازمی بات ہے کہ غیر اللہ بھی جب شریک ہو گیا تو غیر اللہ کو بھی خوش کرو، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہو. یہاں سے اعمال بگڑ گئے، تباہ ہو گیا انسان کا. یہ وہ صورت ہے اس توحید کو کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. اور اسی وجہ سے اس صورت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثلث القرآن قرار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے. کسی حدیث میں دن میں 1 مرتبہ پڑھو، کسی حدیث میں دن میں 10 مرتبہ پڑھو. ایک حدیث میں یہاں تک کہ ہے کہ دن میں کم سے کم 50 بار اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. عقیدہ توحید تمہارا خالص رہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، مسجد قباء میں ایک نوجوان انصاری صحابی کو امام منتخب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا. تو جب کبھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے. قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں جو بھی ضمہ سورت پڑھ لیتے اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے. 2-4 دن دیکھ کر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معروضہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یہ صاحب جو ہے ہر رکعت میں ضمہ سورت کے بعد اخلاص ضرور پڑھتے، انہوں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے سبب پوچھو، کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ پوچھا لوگوں نے. انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ انہا صفت الرحمن، رحمان کی ساری صفات اس میں جمع ہو گئی، اسی لیے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس سورت کی محبت ان کو جنت میں داخل کرے گی. اگرچہ کہ بالکل صحیح روایت ہے، سیاہ ستہ میں یہ موجود ہے، لیکن ذرا ائمہ کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے جو نماز ہوتی ہے جو اجتماعی طور پر امامت کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ نوافل میں جیسا بھی پڑھنا ہو پڑھیں، لیکن جب آپ فرض کی امامت کر رہے ہو تو مصلیوں کی رعایت کیا کریں. اب اس طرح کی چیزوں سے صحابہ کو شکایت پیدا ہو گئی تو اب ہمارے زمانے میں تو سوچئے نوکری کو خطرہ ہو جائے گا امام صاحب کی. لہذا یہ ان چیزوں میں ذرا سا تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی اگر آپ ہر رکعت میں 1 رکعت میں سورۃ البقرہ اور 1 رکعت میں آل عمران پڑھے تو کیا حرج ہے؟ عشاء کی نماز میں کوئی حرج ہے؟ لیکن کیا ہوگا؟ لینے پڑ جائیں گے. امامت تو امامت جائے گی، شہر سے بھی نکال دیں گے، اتنے جھگڑے کریں گے، کمیٹی آ جائے گی. تو ہر مستحب چیز، اچھی چیز کو فرض نمازوں میں مت اپنائیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات شکایتیں آتی ہے امام صاحب نے ایک، حالانکہ وہ جواز کے دائرے میں، لیکن مصلی ہضم نہیں کر پاتے نا. مصلیوں کی مینٹلٹی کی رعایت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو رکوع میں چلے جاتے کہ ماں کو مشقت ہو جائے گی، ماں مصیبت میں پڑ جائے گی، بچہ رو رہا ہے. اتنی مصلیوں کی رعایت فرماتے تھے. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مسجد نبوی میں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلموں کی اتنی رعایت کرتے ہیں. تو یہ جو صحابی تھے انصاری صحابی، یہ ایک ان کا شوق تھا، جذبہ تھا. اور ایک بھی واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا تھا. آنے کے بعد لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صاحب ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہر رکعت پہ تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے وہی کہا کہ جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس سے مجھے محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. وہاں یہ جواب دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹھیک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، جذبات کی کیفیت ہوتی ہے. اور وہ دور صحابہ تھا، صحابہ کا علم تھا، تحمل. سب سے بڑی چیز یہ علم کا سورس ان کے درمیان موجود تھا. کسی بھی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے. ابھی یہ ساری چیزوں میں ہمیں احتیاط کریں. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہ وہ صورت ہے، اس صورت سے اگر محبت پیدا ہو، اس کا فہم پیدا ہو، اس پہ ہم تدبر کریں، اس صورت سے ہم تعلق قائم کریں، تو یہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتی ہے، جنت کے راستے کو ہمارے لیے ہموار کر دیتی ہے. اتنی جامع صورت ہے کہ پورا توحید کا معاملہ اس صورت میں حل کر دیا گیا. اور حقیقت میں ایک طرح سے قرآن مجید کا یہاں اختتام ہو جاتا ہے اس صورت پر. اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں یہ صورت دراصل مہر لگا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کرتے کرتے پھر آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فتح مکہ ہم نے آپ کو دے دیا، قرآن مجید دے دیا، اسلام آپ کو دے دیا، مقام محمود آپ کو دے دیا، بڑی امت آپ کو دے دی، ختم رسول ہونے کا اعزاز آپ کو دے دیا. خیر کثیر، ہر چیز اس میں آ گئی. تو اسی خیر کثیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عقیدہ توحید بھی ہے. کافروں سے آپ یہ کہہ دیجئے اس عقیدے کے سلسلے میں تم سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اور پھر فرمایا یہی خیر کثیر کا ایک نمونہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ لوگ ہیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تانتا بن گیا ہے، لائن لگ گئی ہے. الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور آپ کے مشن کی تکمیل ہو رہی ہے. اور آپ کے مشن کی تکمیل کی ایک جو صورت ہے، اس کی جب تصویر پیش کرتی ہے وہ ابو لہب کا انجام، دشمن کا انجام. کہ آپ کے جو دشمن تھے اور جن کا اقتدار تھا، حکومت تھی، جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، غلبہ تھا، کمزوروں کو مارتے تھے، کاٹتے تھے اور خرچہ کر رہے تھے اسلام کے خلاف، دولت لگا رہے تھے، محنت لگا رہے تھے، ساری جدوجہد کر رہے تھے، وہ ختم ہو چکے. ابو لہب ختم، ابو جہل ختم، عتبہ ختم، شیبہ ختم. اب بس آپ ہی کا دور رہ گیا. توحید کا نعرہ بلند کیجئے، اللہ کی احدیت کا اعلان کر دیجئے. یہ قرآن مجید کا گویا ایک اختتام ہے. لیکن اسی احدیت اور صمدیت کی تشریح آپ دیکھیں گے معوذتین میں. یہ دونوں جو صورتیں آ رہی یہ ایک ملحق ہے، ایک ایکسٹینشن ہے، ایک وضاحت، ایک تفسیر کر دی گئی. اور تفسیر کرنے کے بعد سے جیسے آپ دیکھیں گے کہ سرکاری احکام کے نیچے یہ لکھا رہتا ہے یہ آرڈر فلاں فلاں اتھارٹی کی جانب سے ایشو ہو رہا ہے، پھر وہاں مہر لگا دی جاتی، سائن کر دی جاتی ہے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ بعض صحابہ کو، بعض بھی نہیں، ایک کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا شبہ ہوتا تھا کہ اسی پیٹرن پر تسلسل میں ہم کنٹینیویشن میں صورت لکھیں بھی کہ نہ لکھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شبہ ہوتا تھا، لیکن تمام صحابہ کہتے تھے نہیں، کنٹینیویشن میں لکھنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم تھا. اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ایک مسئلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تھا 7 ہجری میں، جو یہودیوں کی سازشوں کا مرکز تھا. اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دے دی تھی. بڑی ذلت کے ساتھ ان کو خیبر کا قلعہ چھوڑ کر نکل جانا پڑا تھا. تو پھر انہوں نے وہ گھنونی حرکت اپنائی جو گھنونی حرکت ہر گرا ہوا انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی جائے.
انہوں نے پیسے اکٹھا کیے اور اشرفیاں بنائی سونے کی اور لے جا کے لبید ابن عاصم کو دیا جو بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا. اور بہت سے مکے کے جادوگروں نے کوشش کی تھی جادو کرنے کی لیکن جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لبید نے اپنی دونوں بہنوں کو جو خود بھی جادوگرنیاں تھی سب کو جمع کر کے اس کو وہ لبید کیا کر لیتا ہے یہ ابلیس کی پوری طاقت بھی اس کے ساتھ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی. اس میں کوئی شک نہیں. اتنی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ اس کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا کہ یہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کا اثر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ جیسے بھوک نہیں لگ رہی ہو کھانے کی ضرورت نہ ہو. تھوڑے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاموں کو بھولنے لگے. یہ چیز رکھے گئے کہاں رکھا یاد نہیں. کسی سے ملاقات کی امہات المومنین سے ملاقات نہیں کی لیکن جیسے یاد آ رہا ہے کہ میں ملنے گیا تھا. لیکن الحمدللہ نمازیں ویسے ہی تھی دعوت کا کام ویسے ہی تھا تربیت کا کام ویسے ہی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ایک سرانے کھڑے ہوئے ایک پیدانے کھڑے ہوئے اور آپس میں فرشتوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ہمارے یہ موصوف ہمارے جو ممدوح ہیں ان کا معاملہ تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو دوسرا کہتا ہاں ان پہ کچھ جادو کا اثر ہے. پھر پہلا فرشتہ کہتا کس نے کی. دوسرا کہتا لبید ابن عاصم نے. پھر اس کے پہلا فرشتہ کہتے کیسے کی. تو کہا دیکھو کھجور کے پتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنگیوں سے لے کے اس پہ کیا جھاڑ پھونک کیا پتا نہیں اس کو پتوں میں باندھ کے میرے بازور میں اس نے رکھ دیا ہے پتھر کے نیچے. تو کہا علاج کیا ہے. علاج یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے اور وہ بالوں کو کھول دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلائے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرتے چلے جائے. یہ علاج ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور بھی 1-2 صحابہ کو انہوں نے اس کو کنویں سے برآمد کیا. لبید ابن عاصم کو ڈانٹا بھی گیا اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکت ہوگی تو تم کو اسلامی مملکت میں قتل کی سزا ہوگی. وہ باز نہیں آیا اور بعد میں اس نے اور بھی بہت ساری حرکتیں کی اس کو غالباً قتل بھی کیا گیا بعد میں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اور اس موقع پہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھنے کا جو حکم ہوا تو اس سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے نازل ہوئی صورتیں ہیں ان کو اس ترتیب میں نہ رکھو. لیکن تمام صحابہ نے کہا نہیں وہ شان نزول وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اسی ترتیب سے تلاوت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی ترتیب سے لکھنے کا حکم دیا. لہذا اسی ترتیب سے دونوں صورتیں رکھی گئی. انشاءاللہ یہ دونوں صورتوں کی تشریح آئندہ آنے والے اتوار تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی. اس کا میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جو گفتگو ہوگی وہ اتنی پھیل جائے تو شاید یہ پوائنٹ میں عرض نہ کر سکوں. یہ نقطہ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو بہت جلدی شبہ ہو جاتا ہے جادو ہو گئی. بہت جلدی ہم اپنے بارے میں غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے جادو ہو گئی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روم نے حملہ کیا ایران نے حملہ کیا جنگیں ہوئی مشرکین مکہ کے حملے آپ کے مجھ پہ ہو رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے پڑوسی ملک نہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. ابلیس جانتا تھا کہ یہ مشن کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں ہلچل ہو جائے گی دنیا بدل جائے گی. لہذا اس نے جو ظاہری مخالفتیں کروائی وہی یہ اندرونی مخالفتیں بھی اس نے کروائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو کرنے کی اس نے کوشش کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو ناکام کیا وہ ہر کس ناقص کے ساتھ تھوڑی ہو جاتا ہے. اس کو اتنی تھوڑی فرصت ہے کہ میرے جیسے پہ آ کے جادو کرائے. اسی لیے غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہو سکتی ہے مگر ریئر ہے. کہیں کہیں امکان ہوتا ہے. جادو کہہ کے علاج سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ کے ساتھ ہوا ہے
کہ ان کو بھوکنے لگنے لگی، اب انہوں نے عاملوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ لکھنؤ سے لے کے حیدرآباد تک عامل 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 عامل، 2 سال تک یہی چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا لیور تو پورا سڑ گیا ہے، آپ 2 سال پہلے آتے تو علاج ہو سکتا تھا، اب تو سڑ گیا، وفات ہوئی ان کی چند مہینوں میں۔ تو بلا وجہ ہم کو شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم اتنی قیمتی ذات نہیں ہے کہ ابلیس کی پوری طاقت میرے اور آپ کے پیچھے لگ جائے، جادو کر کے ان کو ڈل کر دو، ان کو کام کرنے نہ دو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خاتم الرسل تھے، آپ کے ہاتھوں اس دنیا میں انقلاب اور تبدیلی آنے والی تھی، لہذا پوری ابلیس کی سازش لگی ہوئی تھی، پوری طاقت لگی ہوئی تھی۔ حوالہ چھوٹے موٹے ابلیس ہوتے ہیں، وہ ٹیبلٹوں سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کے علاج کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کوئی عامل مقرر کرو، عمل کرے، پھوکے ڈل کرے، فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرو۔ جو نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، وہ نسخہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچا ہمارے لیے کافی ہے، ہم بھی اسی کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور ہاتھ پر ایسے دم کرتے جیسے تھوک رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیر لیتے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے، بس فرماتے تھے کہ اب ہو گئی اللہ کی حفاظت، اب اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے حفاظت کرے گا۔ اس کو آپ اپنا لیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چھوٹے موٹے امراض میں ڈاکٹروں کے پاس جائیے، بلا وجہ عاملوں کی آمدنی نہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ پوائنٹ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آئندہ ہو سکتا ہے یہ عرض نہ کر سکوں، آئندہ انشاءاللہ اس کے الفاظ سورۃ الناس کے، سورۃ الفلق کے اور اس کی ترکیب، کنسٹرکشن آف سینٹنسز پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس طرح انشاءاللہ قرآن مجید کی اس تفسیر کے دور کا وہ آخری درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔